دنیا والوں سے اور دنیا کی تمام مخلوقوں کو خطاب کرتے ہوئے خاص کر دیا ایمان والوں کے لیے، خاص کر دیا ایمان والوں کے لیے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں اللہ سے ڈرنا؟ اس لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سارے جہان میں نڈر کر دیتا ہے، حتیٰ کہ منزل قبر ہو، کہ منزل حشر، اور وہ دن حساب کا ہو کہ میزان عمل کا، پل صراط کا ہو چاہے وہ جہنم کا، سب اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہی ڈرتا ہے، بے ایمان ابو جہل نہیں ڈرا، ابو لہب نہیں ڈرا، عتبہ نہیں ڈرا، شیبہ نہیں ڈرا، یہ نڈر لوگ تھے تو آج ڈر رہے ہیں جہنم میں عذاب خدا سے۔ اور جو لوگ ڈرے وہ آج بھی راحت میں ہیں، آج بھی آرام میں ہیں، آج بھی سکون میں ہیں۔ تو نہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور جب دنیا سے رحلت کرتا ہے تو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کب سے انصری سے روح کا پرواز کرنا لازم ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے یا موت کا سزا چکھنا ہے۔ مومن مزہ چکھتا ہے، کافر اس کا سزا دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تمہارے لیے یہ ہے، فرمایا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور اللہ کے انعامات سے کا فائدہ اٹھانے یا لینے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو، ایک راستہ ڈھونڈو، جیسا کہ اللہ نے سب سے پہلا وسیلہ بنا کر حضرت ابو بکر کے لیے، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان و حیدر کے لیے، تمام اصحاب کبار اجمعین کے لیے سب سے بہترین وسیلہ پیارے مصطفیٰ کو بنا کر بھیج دیا۔ سب سے پیارا وسیلہ، سب سے اچھا وسیلہ، سب سے نرالا وسیلہ، سب سے کامیاب اور کامیاب بنا دینے والا وسیلہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے اسے دیکھا، جس نے اس کا کہا مانا، اور جس نے اس پر ایمان لایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ قطعی جنتی ہے۔ ایک وسیلہ کیا ہوا؟ ایک وسیلہ، پھر وہیں سے ایک وسیلہ اور آقا کی حیات طیبہ ظاہری سے جب آپ ہم سے جدا ہوتے ہیں، حیات ظاہری جب ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے، جب ہم سے چھپتا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، موت انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں اتنی کہ فقط آنی ہے، بعد اس کے مرگ حیات وہی روح، وہی سابق جسمانی ہے۔ آج بھی میرے آقا قبر میں اسی طرح زندہ ہے جس طرح مکہ اور مدینہ میں زندہ تھے۔ یہ ہے مومن کا ایمان۔ لیکن میرے لیے وسیلہ چھوڑ گئے، میرے لیے وسیلہ کسے چھوڑا؟ ایک سلسلہ چلایا، ایک طریقہ چلایا، ایک اصول چلایا۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے، اعلان کر کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہاں چلو ان لوگوں کا راہ جس پہ انعام کیا۔ تو اللہ نے جو میرے
محبوب دانائے غیوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتوں کا دروازہ کھول دیا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا ساتھ ہی منسی رحمت کا قلم دان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے یہ ہے وسیلہ اللہ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ اور وہ جاہدوا فی سبیل اور لڑنا بھی ہے جھگڑنا بھی ہے اور اس سے جہاد کرنا بھی ہے اسے مارنا بھی ہے اسے کوٹنا بھی ہے اسے زیر بھی کرنا ہے اس سے مراد کوئی دنیا والے کو نہیں اپنے نفس امارہ کو مارنا ہے لڑنا ہے اور کوٹنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے واہ سبحان اللہ واہ سلسلہ چلا لوگ جڑتے آئے جب تک جڑتے رہے اگر نبی سے جڑے تو صحابہ ہو گئے صحابی سے جڑے تو تابعی ہو گئے تابعی سے جڑے تو ائمہ ہو گئے ائمہ نے پیروی ائمہ کی پیروی کیے تو زمانے کے کیا کہتے ہیں غوث ہو گئے غوث کی پیروی کیے تو ابرار ہو گئے ابرار کی پیروی ہوئے تو قطب ہو گئے کہیں کچھ ہو گئے کہیں کچھ ہو گئے اور میرے ہند کا راجا جب ہندوستان آئے تو شہنشاہ قریب نواز ہو گئے سبحان اللہ سلسلہ جھوٹا چلا سلسلہ وسیلہ چلا جب وسیلہ چلتا چلا تو اجمیر کی دھرتی پر آ کر پرتھوی راج کو مزہ چکھا دیا اجمیر کی دھرتی پر آئے پرتھوی راج کو مزہ چکھایا لیکن قربان جاؤ ایک نو نہال ایک نیا لڑکا ایک نیا جوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نام اس کا قطب الدین ہے جب آپ کی غلامی کی تو زمانے کا قطبوں کا قطب ہو گیا بابا فرید ملے تو قطب الاقطاب ہو گئے نظام الدین محبوب الہی بابا فرید کی غلامی کی تو سیف المشائخ ہو گئے کاش کہ ایک دوسرے سے ملتے چلے یہ سلسلہ چشتہ چلتا چلا یہاں تک کہ یہ مدارگنج کی زمین پر پہنچا سیدنا فضل الرحمان کہہ کر اور جب سیدنا فضل الرحمان کی غلامی احمد حسین نے کی تو اکیلا احمد حسین وہاں گرتا تھا آج ہمیں احمد حسین کے دروازے پہ ہزاروں نیاز دینے والے حاصل ہیں سبحان اللہ سبحان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی چاند طیبہ میں نکلا تھا بات طیبہ سے شروع ہوئی تھی اور مہگما تک پہنچ گئی صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا یا رسول اللہ میں گدا کیا بات یا رسول اللہ میں گدا گدا جانتے ہیں فقیر مانگنے والا بھیک مانگنے والا صدقہ مانگنے والا کس کا خیرات دے دے صدقہ دے دے اتارا دے دے اپنے بچوں کا دے دے اپنے ماں کے نام سے دے دے اپنے بھائی کے نام سے دے کیوں اللہ نے کائنات کی مختاری آقا کو سپرد کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کا حبیب کیا بات میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونی تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور خیرات مانگ رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا نور ابن نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور واللہ نور ابن نور بنتے نور زوجے نور مطلق کے گھر کی کنی سے نور مطلق کے گھر کی کلی سے واللہ میں لہنا نور کا اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے اپنا صدقہ اتارا صدقہ لیا احمد نوری کا فیض لیا مارے ہیرا لیا اور مارے عالم بنے جید بنے مفتی تھے مفتی باپ بھی مفتی دادا بھی مفتی بیٹا بھی مفتی پوتا بھی پورے گھرانہ علم سے علم کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں لیکن جب صدقہ کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت اپنے باپ کا صدقہ نہیں مانگ رہا اپنے بیٹے کا اتارا نہیں مانگا اپنے بھائی کا اتارا نہیں مانگا اگر مانگا ہے تو احمد نوری کے باپ سے صدقہ مانگا ہے احمدی نوری کے گھر سے صدقہ مانگا ہے احمدی نوری کے در سے صدقہ مانگا ہے کہ اے رضا احمد نوری کا یہ فیض
بے نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت واقعی دور کے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت محدث دین و ملت، اعلیٰ حضرت مفکر دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلوی واقعی سنیت کے سردار ہے، اور میں بھی اسے مان کے جاتا ہوں۔ لیکن جب ساری دنیا اعلیٰ حضرت کی طرف جھکنے لگی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو جسے تم کعبہ کہتے ہو، اور احمد رضا سے پوچھو کہ کعبے کا کعبہ ان کا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اسی لیے احمد حسین کا ایک عقیدہ بنا کہ میں نے جو غلامی جہاں کی، احمد حسین سن لیجیے معاملہ ختم، احمد حسین نے غلامی جہاں کی۔ پرانا شعر ہے، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی لال ہرا کالا پیلا اجلا بنا چھوڑ دے، اور نہیں تو کبیر داس ایک دعا کہتے ہیں کہ تن اجلا من کالا بگلا جیسا بھیس، کبیرہ اس سے تو ہے کاغ بھلا کہ باہر بھیتر ایک، صابن لے لے چھجی لے لے کایا شریر، کایا کہتے ہیں شریر کو، صابن لے لے چھجی لے لے کایا ململ دھوئی، اب من کا میل ایک بھی نہ دھویا، کبیرہ نرمل کیسے ہوئی؟ پاک ہونا ہے تو اپنے من کی میل کو دھو۔ اسی لیے احمد حسین نے اپنی زندگی گزاری اپنے شیخ کی خدمت میں، اور لوگ شعر کہتے تھے کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، پگھلنے والا بن جا یا پتھر بن جا۔ تو احمد حسین ایسے پگھلے کہ احمد حسین کا چہرہ اگر کوئی دیکھا ہے، بوڑھے لوگ یہاں موجود، تو ایسا لگتا تھا کہ منار گنج کے پیر صاحب جا رہے ہیں۔ چہرہ ویسا ہی، داڑھی ویسی، بال ویسی، ٹوپی ویسی، کرتا بھی ویسا، لنگی بھی ویسی، چلنا بھی ویسا، بولنا بھی ویسا، کرنا بھی ویسا۔ تو منار گنج والے داتا نے کہہ دیا کہ احمد حسین نے اپنی خودی کو خدا کی راہ میں مٹا دی ہے، اور مٹایا ہے میری قدموں پہ آ کے شیخ کے لیے، اور شیخ کی رضا چاہیے تو اس کے سجدے پر لکھ دو کہ احمد حسین کا نام فنا بھی شیخ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور احمد حسین نے بہت سارے منقبتیں لکھی ہیں، بہت ساری منقبتیں آپ کے شان میں لکھا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملا تو ضرور کسی محفل میں سناؤں گا کہ احمد حسین کون ہے۔ اس لیے احمد حسین کا لقب ان کے پیر و مرشد نے دیا، فنا فی شیخ، طوطی سرا، خان وادائے چشت کے مہکتے پھول، غلام آل رسول، شیخ احمد حسین چشتی دہرا۔ احمد حسین کی تعریف، آج احمد حسین اپنی شیخ کی محبت میں اس طرح فنا ہوئے کہ کیا اچھا بیدم شاہ نے کہا ہے کہ بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کی، بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کی، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا نہ، خود کیے دیوتے ہیں اندازے حجابانا، آج دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا نا۔ اور خواجہ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ آفاق، مفتی صاحب، آفاق کہتے ہیں، آج سن لیجیے، آفاق کہتے ہیں آسمان پر سفیدی کو، آسمان کی سفیدی کا نام آفاق ہے، جو چاند کی 14ویں ہو، اور 14ویں کو جو شرمندہ کر دے، چاند کی 14ویں کو جو شرمندہ کر دے، وہ آسمان کا آفاق ہے، کیونکہ آسمان قرب خدا کے پاس ہے، اور جہاں کے ارواح انبیاء ہو، جہاں کے روح مومنین ہو، جہاں کے تمام ارواح مومنین ہو، جہاں عالم ارواح ہو، جہاں عالم ملکوت ہو، جہاں عالم جبروت ہو، جہاں عالم لاہوت ہو، وہاں خاص خدا کی تجلی پڑتی ہے۔ اس لیے ایک تجلی موسیٰ کو پڑی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے،
طرح. واہ سبحان اللہ واہ یہ ہے آفاق اجالا. اس آفاق کو خواجہ امیر خسرو چیلنج کرتے ہیں مفتی صاحب کہ آفاق آگر دیدام واہ کیا مہرے بوتا ورزیدام بسیار خوبا میزنم تو چیزیں دیگری بسیار خوبا میزنم تو چیزیں دیگری کہ نہ من دیگرم نہ تو دیگری تاکس نگوید باد عظیم من دیگرم تو دیگری. واہ واہ سبحان اللہ. حضرات یہ ہے احمد حسین. اس لیے وقت اجازت نہیں رہتی. اب چاہیں گے کہ آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے اور میں بھی کہہ رہا ہوں, عورت اور مرد چاہے وہ ماں اور بیٹی